اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ساتھی کا سوال آیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کیا سونے سے انسان کے رزق کے اندر کمی آتی ہے یا کیا اس کے اجر میں کمی آتی ہے؟ تو آئیے اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عصر کے بعد سونا منحوس ہے یا مغرب کے بعد سونا منحوس ہے، تو کیا فجر کے بعد سونے سے یا عصر کے بعد سونے سے یا مغرب کی نماز کے بعد سونے سے اس سے کس حد تک منع کیا گیا ہے، اور کیا واقعی ان اوقات میں سونے سے انسان کے رزق کے اندر کمی آتی ہے یا انسان کے نامہ اعمال کے اندر کسی قسم کی کمی آتی ہے، گناہ نکلیے جاتے ہیں یا اعمال ضائع ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت کے اندر فرمایا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ وقت سورج سے نکلنے سے پہلے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد، جو شخص اس وقت کے اندر محنت کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی محنت، اس کا کام کبھی ضائع نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ سو جاتا ہے تو اس کے رزق کے اندر کمی نہیں ہوتی، نہ ہی اس کے اعمال ضائع کیے جاتے ہیں، نہ ہی اس کے نامہ اعمال کے اندر سے کچھ نیکیاں کم کی جاتی ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے، جو بندہ فجر کے بعد اپنا کوئی کام کرے یا رزق کی تلاش کے اندر چلا جائے تو اس کے لیے فجر کی نماز کے اوقات کے اندر جو برکت رکھی جاتی ہے وہ پورے دن کسی بھی وقت برکت نہیں رکھی گئی۔ جیسا کہ کوئی بندہ آزما کے دیکھ لے، جو بندہ سارا دن ایک کام کرتا ہے وہ فجر کے وقت اٹھ کے فجر کی نماز پڑھے اور فجر کے بعد فوری اپنا کام کرے تو وہ محسوس کرے گا کہ جو اس کا کام پورے دن میں ختم ہونا تھا وہ دن کے کچھ حصے میں ہی ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ایسی فجر کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سونا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ قیلولہ جو ہے وہ دوپہر کے وقت کریں، ظہر کی نماز سے قبل یا ظہر کی نماز کے بعد۔ عصر کی نماز کے بعد آپ سوئے نہ، یا مغرب کی نماز کے بعد آپ نہ سویا کریں۔ کیوں؟ اگر عصر کی نماز کے بعد سوئیں گے تو آپ کی مغرب کی نماز رہ سکتی ہے، اسی طرح مغرب کے بعد اگر سوئیں گے تو عشاء کی نماز رہ سکتی ہے۔ جب تک آپ عشاء نہ پڑھے اس وقت تک آپ سوئیں نہ۔ ہاں، اگر آپ کسی بیماری کی حالت میں، آپ کسی بیماری کا شکار ہیں اور آپ کے لیے سونا اس وقت بہت ضروری ہے تو پھر سو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اعمال نہیں ضائع ہونے والے۔ لیکن جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے نہ سویا کریں، تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جاگا بھی نہ کریں، جلدی سو جایا کریں۔ تو لہذا ان اوقات کے اندر حرام نہیں ہے سونا، جائز ہے، سو سکتے ہیں، لیکن اچھی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اوقات کے اندر جو عصر کے بعد کے اوقات ہیں اس میں ذکر و اذکار کریں، کیونکہ اس وقت انسان کے نامہ اعمال پیش ہونے ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد برکت رکھی گئی ہے اللہ رب العالمین نے اس نماز کے بعد، تو لہذا اپنا کام کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے وقت میں برکت ہوگی اور آپ کا کام بھی بہترین ہوگا۔ اور مغرب کے بعد سونا اس لیے نہیں کہ کیونکہ عشاء کی نماز کے رہنے کا خطرہ ہے، اس لیے مغرب میں سونا، مغرب کے بعد سونا اچھی بات نہیں، اور نہ ہی سونے ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے کہ مغرب کے بعد نہ سوئیں۔ ہاں، اگر آپ علی رہے تو مغرب اور عشاء اکٹھی کر لیں، پہلے پڑھ لیں اور بعد کے اندر آپ سو جائیں۔